ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے ہم حکم کی لغوی تعریف کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن مجید میں حکم کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو حکم لغت میں منع کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح فیصلے کو بھی کہا جاتا ہے، اور دو لوگوں کے درمیان جو ہم قضا فیصلہ کرتے ہیں، یا کسی مجرم کو پکڑنا، اس کا ہاتھ کو روکنے کو بھی حکم کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں سورۃ آل عمران کی جب تفسیر کر رہے تو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے آیات کی دو قسمیں ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ قرآن مجید کے آیات کی دو قسمیں ہیں، کچھ محکمات ہے، کچھ متشابہات ہے۔ محکمات کی جو تعریف انہوں نے بیان کی ہے، اسی طرح علوم القرآن کی کتابوں میں احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام لغوی اور احکام اصطلاحی۔ یہ دو قسمیں جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو تین آیات میں ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام لغوی اور احکام اصطلاحی۔ وہ اگر کسی ساتھی نے پتہ کرنا ہو، بعد میں وہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ وہ کون سے آیات ہے جس میں ٹکراؤ ہے، اور احکام کی جو دو اقسام ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال حکم منع کے معنی میں آتا ہے، کسی چیز کو مضبوط بنانے کے معنی میں بھی احکام کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لگام لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو لگام ڈالنا کہ منہ بند کر دو، اپنے منہ کو بند کر دو، اس طرح ہم لگام جانور کو ڈالتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر وہ ایک شعر بھی انہوں نے وارد کیا ہے، ابنی حنیفۃ احکموا صفہاءکم انی اخاف علیکم ان اغضب، کہ اے بنو حنیفہ قبیلے اپنے کمعقلوں کو لگام ڈالو ورنہ میں غصہ ہو جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے احکام کا مطلب ہے لگام ڈالنا، منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ یہاں پر لتحکم بین الناس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کریں گے تو ظالم کو منع کریں گے نا ظلم سے، اور مظلوم کے لیے حق لیں گے، تو حکم میں منع کا معنی پایا جاتا ہے۔ بہرحال آج جو ہم حکم کے بارے میں پڑھیں گے، لغوی طور پر حکم منع کے معنی میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے زمین میں، آپ لوگوں کے درمیان حکم کرے، یعنی لوگوں کو منع کر دے ظلم سے۔ اسی طرح وَيُطْلَقُ الْحُكْمُ وَيُرَادُ بِهِ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ، حکم کا لفظ قرآن مجید میں علم اور فقہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ پہلا والا معنی منع ہے اور دوسرا والا معنی علم اور فقہ ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی فقہ کا علم دیا تھا، وہ فقیہ تھا، سٹارٹ سے ہی فقیہ تھا وہ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو علم دیا تھا حالانکہ وہ بچہ تھا۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب غریب الحدیث کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ حکم علم اور فقہ اور قضاء کے معنی میں آتا ہے، اور مصباح المنیر کا مؤلف بھی لکھتے ہیں کہ حکم قضاء کو کہا جاتا ہے، اور اصل میں منع کا معنی پایا جاتا ہے، منع کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ دقیقہ مجھے کال آ رہی ہے۔ اچھا انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو اور حکمت بھی اس سے لیا گیا ہے۔ حکمت کو بھی حکمت اس لیے کہتے ہیں نا، جو انسان حکیم ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، تو حکمت اس کو برے کاموں سے روکتی ہے، روکنے کا معنی بھی میں پائے جاتے ہیں۔ برے اخلاق سے حکمت انسان کو روک دیتے ہیں۔ حکم اللہ فی المسئلہ الوجوب، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم وجوب ہے یا استحباب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، اور مکلف کو منع کیا ہے کہ اس کی مخالفت آپ نے ابھی کرنا نہیں ہے۔ یہ تو لغوی طور پر ہم نے کہا کہ حکم قرآن مجید میں علم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور منع کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح عرب کے اشعار میں بھی حکم منع کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ اصول فقہ کے علماء جو حکم ذکر کرتے ہیں تو کیا مراد ہے، اور کیا فقہاء اور اصولین کے درمیان حکم کی تعریف میں اختلاف ہے یا نہیں ہے۔
یہ بھی ایک مہم سوال ہے کہ حکم کی تعریف میں اصول فقہ کے علماء اور فقہا کا اختلاف ہے اور یہ یا نہیں ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فقہا اور اصولین میں کیا فرق ہے. اصول فقہ کی جو کتابیں لکھنے والے علماء ہیں ان کو اصولین کہا جاتا ہے، اور جو فقہ کی کتابیں لکھتے ہیں ان کو فقہا کہا جاتا ہے. سب سے پہلے ہم آتے ہیں فقہا کی تعریف کی طرف، اصولین کی تعریف کی طرف. اصولین نے مختلف تعریفات کی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مصطلح کی جو تعریفات ہوتی ہے وہ ارشاد الفحول کے نام سے شوکانی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہوتی ہے. امام شوکانی کئی اقوال ذکر کرتے ہیں، مثلا حکم کے کئی تعریفات علماء نے کی ہے، پھر شوکانی ترجیح دیتے ہیں کہ یہ والا قول راجح ہے، یہ تعریف صحیح ہے کیونکہ یہ کسی بھی انتقاد اور اعتراض سے خالی تعریف ہے. وہ اصول فقہ کے علماء حکم کے کئی طرح تعریفات کرتے ہیں. سب سے صحیح تعریف وہ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، مکلفین کے افعال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اللہ کا وہ خطاب یعنی قرآن مجید کی کوئی آیات ہے یا حدیث نبوی ہے جو کہ مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے، اس سے مراد حکم شرعی ہے. اچھا، وہ خالی نہیں ہوگا تین حالات سے. جو اللہ کا خطاب ہے یا تو اقتضاء کی شکل میں ہوگا، یعنی اقتضاء کا مطلب یہ ہے اللہ نے حکم دیا ہے یا منع کیا ہے، یا تخییر کی شکل میں ہوگا. تخییر کا مطلب یہ ہے اللہ نے اختیار دیا تو یہ مباح ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے وضع. وضع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو دوسرے کے لیے سبب بنایا ہے یا کسی چیز کو دوسری چیز سے مانع بنایا ہے، جیسے اللہ نے حیض کو نماز سے مانع بنایا ہے، اس کو وضع کہتے ہیں. بہرحال اللہ کا خطاب تین طرح کا ہوتا ہے. اقتضاء میں امر اور نہی آتا ہے، اور دوسرا تخییر، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ کہوہ پیو، آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے مباح ہے کہوہ پینا یا چائے پینا. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وضع، یعنی اللہ نے کسی چیز کو دوسرے کے لیے سبب بنایا ہے وغیرہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے مکلفین کے افعال کے متعلق، یہ تین طرح کا ہوتا ہے، اقتضاء کے ساتھ، تخییر کے ساتھ، وضع کے ساتھ. اس کو ہم مزید کھولیں گے تو لیکن اس عبارت سے جو محترزات ہے وہ ہم پڑھیں گے یہاں پر. یعنی اصول فقہ کے علماء کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو. اچھا، میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے ابھی؟ ٹھیک ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. میں وہ بات کر رہا تھا کہ اصول فقہ کے علماء جو حکم شرعی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حکم شرعی اللہ کا وہ خطاب ہے جو کہ مکلفین ہم ہیں، انسان ہیں، ان کے مکلفین میں پھر مسلمان کافر سب شامل ہے، ان کے افعال کے متعلق جو اللہ کا کوئی خطاب ہو. یعنی خطاب سے مراد قرآن کی کوئی آیات ہے. یہ جاوید بھائی آپ اپنے مائک کو بند کر دیں، مائک کو بند کر دیں سارے ساتھی، صرف مائک کھولے میں. جی، خطاب اللہ المتعلق بافعال. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کچھ ایسے ہیں جو ہمارے افعال کے متعلق ہے. تو اصول فقہ کا حکم شرعی کا مطلب یہی ہے، وہی آیات ہے صرف جو ہمارے افعال کے متعلق ہے. لہٰذا اگر قرآن مجید کی کوئی آیات اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو تو اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہیں گے. یہ بات یاد رکھیں، حکم شرعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات جو ہمارے متعلق ہو اور ہمارے افعال کے متعلق، ہمارے ذات کے متعلق بھی نہ ہو. اگر ہمارے ذات کے متعلق کوئی آیات ہے قرآن مجید کو کہ اس کو بھی ہم حکم شرعی نہیں کہیں گے. ضروری ہے کہ وہ خطاب ہمارے افعال کے متعلق. ہمارا افعال کیا ہے بھائی؟ ہمارا افعال یہ ہے کہ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا ایک فعل ہے، ایکشن ہے، ہماری طرف سے واقع ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا خطاب کیا ہوتا ہے؟ توجیہ اللفظ المفید الی الغیر. کسی غیر کی طرف آپ مفید لفظ متوجہ کرتے ہیں، یعنی جملہ کا استعمال کرتے ہیں، سنٹنس کا استعمال کرتے ہیں. مخاطب اس کو سنتے ہیں، مخاطب کو سمجھ آتے ہیں یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. آپ مخاطب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو آپ کی جو بات چیت ہے اس کو خطاب تب کہا جاتا ہے جب آپ اس کو سمجھائے. آپ کسی سے کہتے ہیں زید زید زید، اس کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو یہ خطاب نہیں ہے. ایک لفظ خطاب نہیں ہوتا. خطاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2-3 الفاظ پر مشتمل ہو اور فائدہ بھی دے ساتھ.
کبھی 2-3 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن فائدہ نہیں دیتے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ان قام زید، اگر زید کھڑا ہو جائے، اگر زید کھڑا ہو جائے. ابھی 3 الفاظ ہے، یہ خطاب نہیں ہے کیونکہ اس میں جواب شرط نہیں ہے بھائی صاحب، اس میں جواب شرط نہیں ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اگر زید کھڑا ہوا تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، پھر بات پوری ہے. تو کبھی یہ بات اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خطاب یہ کیا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ سنٹنس ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے. وہ سنٹنس ہے جو کہ فائدہ دے دے. اگر سنٹنس فائدہ نہ دے رہے تو اس سنٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس لیے خطاب اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو، لیکن پھر خطاب کو مقید کر دیا. حکم شرعی ہر خطاب کو نہیں کہا جاتا. فرعون نے بھی تو خطاب کیا تھا نا، حامان کو کہا تھا میرے لیے گھر بناؤ، بنگلہ بناؤ، میں اوپر جانا چاہتا ہوں. موسیٰ کا اللہ اوپر ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. فرعون کا ایمان بھی ان سے بہتر تھا کہ اللہ اوپر ہے. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا. تو یہ جو فرعون کا خطاب ہے یہ خطاب نہیں ہے، کیونکہ یہ خطاب اللہ تو نہیں ہے نا. ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پر حکم شرعی کے حوالے سے یہ اللہ کا خطاب ہو. اس لیے خطاب کا لفظ جو شیخ نے استعمال کیا جنس تھا، تمام خطابات کو شامل تھا. فرعون کا خطاب بھی اس میں آتا تھا، لیکن جب شیخ نے کہا خطاب اللہ ہے، اور یہ اللہ کا لفظ فصل ہے، جو ہم نے پڑھا تھا نا جنس اور فصل، تو اس کو خارج کر دیا. بہرحال حکم شرعی اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے، خطاب اللہ تعالی. جی خطاب اللہ تعالی. تو لہٰذا جنات کا جو خطاب ہے، آپ سب مائک بند کر دیں بھائی صاحب، مائک بند کریں. یہ جو اگر انسان کا خطاب ہو نا تو اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہیں گے. اور اگر جنات کا خطاب ہو، جنات نے بھی خطاب کیا تھا نا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے. یہدی الی الحق، یہدی الی الحق، یہدی الی الرشد فآمنا بہ. یہ صورت جن میں جو جنات کا خطاب ہے نا اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا قرآن کریم کے ہر آیات کو آپ حکم شرعی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خطاب اللہ کا خطاب ہونا چاہے. فرعون کا خطاب نہ ہو، جنات کا خطاب نہ ہو، اسی طرح فرشتوں کا خطاب بھی نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ حکم شرعی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہو. آگے پھر جاتے ہیں جی ہاں بالکل. ہاں اچھا یہ ہے کہ لیکن کہ یہ شارع کا لفظ خطاب الشارع کے استعمال کرے. لیکن بہرحال اصول فقہ کے علماء کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے شارع نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا سب احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شارع ہوتا تو ان کو تحریم اور تحلیل کا حق بھی دیتا، لیکن اللہ نے ان کو حق نہیں دیا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. بالکل ادھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ تحریم نہیں کر سکتے، اور ادھر اللہ نے کہا، اس میں بھی تو ٹکراؤ نظر آ رہا ہے نا. سورۃ تحریم میں اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی لم تحرم، آپ تحریم نہیں کر سکتے. یا اور بھی اسی طرح آیات میں ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے تحریم نہیں کرتا. جہاں پر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو اس میں وہی ہے کہ پیغمبر اپنے طرف سے کوئی چیز کو حرام نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے مثلا عیسیٰ علیہ السلام جو بھی وہ کام کرتا تھا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اللہ کی اجازت سے. اور اس لیے شاید بہرحال انہوں نے اللہ کا لفظ استعمال کیا. آپ کہتے ہیں کہ شارع کا لفظ استعمال کرتا زیادہ بہتر ہوتا. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ خطاب الشارع، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہوتا کہ حکم شرعی اللہ کا بھی خطاب ہوتا ہے اور محمد کا بھی خطاب ہے. کیونکہ کچھ چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واجب ہوئے، جیسے وطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے اوپر واجب ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں قرآن میں تو وطر کا ذکر نہیں ہے نا صراحتاً. بہرحال ابھی ایک اور مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر، کلام لفظی اور کلام نفسی کا کیا قصہ ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو عالمیہ کر رہی ہے مدارس میں، انہوں نے جو ابن ابی العز رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ، اس میں ہے کہ کلام لفظی اور کلام نفسی. دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام لفظی کرتا ہے. کلام لفظی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بولتا ہے تو اللہ کا جو ساؤنڈ ہے
وہ حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور آواز پر بھی مشتمل ہوتے ہیں اللہ کا کلام۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پڑھا ہے، فرشتوں نے لکھا ہے، پھر نیچے نازل ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے کلام کو منکر ہیں نا، وہ پھر تعویل کرتے ہیں قرآن مجید کے آیات میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیات کے اعراب میں بھی تغییر کیا تھا اور کہا تھا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ کو فاعل بناؤ، اللہ کو مفعول بہ بناؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے کلام نہیں کیا، کیونکہ اللہ کلام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام نفسی ہوتا ہے۔ کلام نفسی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ اندر سے بولتا ہے، باہر آواز نہیں نکالتا۔ یہ بالکل آسان ہے۔ میں اس لیے اس طرح کھل کر بات کرتا ہوں نا، تاکہ بدعتیوں کی خباثت آپ لوگ سمجھیں کہ کلام نفسی، یہ لوگ یہ کیوں یہ بولتے کلام نفسی کلام نفسی، پھر لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، یہ لوگ تحریف کرتے ہیں، بس زبان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور تاکہ لوگوں کو بات سمجھ نہ آ جائے۔ اصل میں ان لوگوں کا یہی خباثت، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بات نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے گنگا پن یہ لوگ کبھی نہیں پسند کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ کی زبان نہیں چلتی ہے تو پھر یہ اپنے لیے نہیں پسند کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کلام نفس ہے۔ بہرحال یہاں پر خطاب کا لفظ شیخ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ بدعتیوں کے اوپر رد ہے، کیونکہ کچھ جو بدعتی علماء ہیں انہوں نے اصول فقہ میں کتابیں لکھی ہے، وہ کلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کلام اللہ تعالیٰ کے حکم شرعی سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ وہ خطاب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ خطاب سے مراد کلام لفظی ہے، اور کلام تو پھر نفسی اور لفظی دونوں کو شامل ہے۔ اور بہرحال یہ مسئلہ ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ ادھر خطاب سے مراد کلام لفظی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور جس بدعتی نے اس آیات میں تعویل کیا تھا وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ فاعل مؤخر ہے اور اللہ مفعول بہ مقدم ہے، ان کے اوپر قرآن مجید کے ایک اور بھی آیات رد ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اس کے ساتھ کیا کریں گے پھر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ آیا اور اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا۔ بہرحال اس مسئلے پر علماء نے بڑی قربانی دی ہے الحمدللہ۔ ہمارے جو مسلمان حکومت کی وزیر تھے خالد قصری، انہوں نے جعد جو اللہ کا کلام کو نہیں مانتا تھا اور ابراہیم کو خلیل نہیں مانتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خلیل کا مطلب یہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اور پیار تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر خون موجود ہو، اور خون رگوں میں آ جائے اور رگوں میں جوش کرے خون، تو تب محبت پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ کے لیے رگ ثابت کرنا پڑے گا، خون ثابت، اس لیے ہم اللہ کو خلیل نہیں مانتے ہیں، ابراہیم کو ہم خلیل اس لیے نہیں مانتے ہیں۔ تو اس لیے خالد قصری نے جعد کو ذبح کر دیا تھا، بڑی جو عید ہے نا اس کی قربانی کے دن ان کو ذبح کر دیا۔ امام ابن القیم قصیدہ نونیہ میں لکھتے ہیں وَكَذَاكَ ضَحَّى بِجَعْدٍ خالد القصری یوم ضحیۃ القربان شکرت ضحیۃ کل صاحب سنت للہ درک من اخی القربان، کہ ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ جانوروں سے قربانی کرتے ہیں، آپ نے جعد کو ساتھ قربانی کی ہے، اس کو ذبح کر دیا آپ نے، بالکل صحیح کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ کے کلام کا منکر ہے بھائی، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے۔ تو یہ جہم تھا، جہم ابن صفوان تھا، اور جعد ابن درہم تھا، جہمیہ جو یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں بعد میں، بہت سارے احناف جہمیہ بن گئے ہیں ابھی، اور یہ سارے احناف اور شوافع اشاعرہ یہ جہمی لوگ ہیں۔ تو یہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا کلام نفسی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے خطاب سے مراد اللہ کا کلام لفظی ہے۔ کلام لفظی کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ میرے جیسے نہیں بولتا۔ جب پیغمبر اتنا پیارا بولتا ہے، اللہ کتنا پیارا بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صفات سے اشتراک سے کیفیات میں اشتراک لازم نہیں آتا۔ میرا بھی کان ہے، بکری کا بھی کان ہے، لیکن جب آپ سنیں کہ عامر کا کان ہے تو یہ تو نہ سمجھے نا کہ عامر کا کان بکری کے کان جیسے ہوگا۔ میرے تصویر دیکھو، میرے کان بکری کے کان جیسے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے، کلام لفظی کرتا ہے، آپ یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہمارے طرح بولتا ہے۔ آپ کا کیا کلام ہوگا بھائی؟ کیوں اللہ اس لیے یہ لوگ اصل میں مشبہہ ہے، مجسمہ تو تم ہو، اپنی تجسیم اللہ کے لیے جسم تم ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی تشبیہ اپنے ساتھ دے رہی ہے اسٹارٹ میں۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے خطاب سے مراد اللہ کا کلام نفسی نہیں ہے بلکہ کلام لفظی ہے، اس سے مراد اللہ کا۔ تو بہرحال ہم یہاں پر یہ بات کریں گے مزید یہاں پر کہ کچھ احکام ایسے ہے جو کہ وہ اللہ کے خطاب سے ثابت نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ایک اشکال آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ حکم شرعی اللہ کا خطاب ہوتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ اللہ کے خطاب سے ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بینس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں، بینس حلال ہے حرام ہے، یہ مسئلہ لوگ بہت ڈسکس کر رہے ہیں ان دنوں میں۔
تو اس میں کوئی آیات نہیں ہے، اللہ کا خطاب نہیں ہے، تو حلال اور حرام یہ تو حکم شرعی ہے نا، اور پھر یہ تو خطاب سے ثابت نہیں ہے۔ پھر ہم کہیں گے جو چیز قیاس سے ثابت ہو جائے یا اجماع سے ثابت ہو جائے، تو لہٰذا بینس کے حلال ہونے پر علماء کا اجماع ہے، تو جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے گویا کہ وہ قرآن سے ثابت ہوا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسلمان غلط چیز پر اجماع نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی حسن کہا ہے، جس چیز کو مسلمان حسن بہتر سمجھے وہ چیز بہتر ہے، اللہ بھی اس کو بہتر سمجھتے ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کا اجماع حجت ہے، اس آیات میں اللہ نے کہا ہے، بہت سارے آیات میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اجماع حجت ہے، اور بہرحال ہم اجماع سے جو چیز ثابت ہو جائے تو وہ اصل میں قرآن سے ثابت ہوا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اسی طرح قیاس سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے تو، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے، جو ہم بولتے ہیں اہل حدیث کو دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز قرآن حدیث میں موجود ہے صراحت کے ساتھ، ہر چیز قرآن حدیث میں موجود ہے، حتیٰ کہ جاز میں نماز پڑھنا بھی قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، صحابہ کو اللہ نے کہا تھا میں جاز پیدا کروں گا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، بعد میں ایئرپورٹ بھی بنے گا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی تمہیں علم نہیں ہے، ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا۔ دیکھیں جاز کا مسئلہ قرآن مجید میں موجود ہے نا، اس لیے اگر قرآن میں نہ ہوتا تو ابو حنیفہ کے زمانے میں تو ایئرپورٹ نہیں تھا نا، شافعی کے زمانے میں وہ لوگ کہاں سے نکال لیتے۔ بہرحال یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اس میں جو مسائل موجود ہے ہر مجتہد اپنے رائے سے نکالتے ہیں، اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے، تو کوئی ایئرپورٹ شافعی اور مالک کے زمانے میں بھی موجود نہیں تھا کہ وہ اس مسئلے کو ڈسکس کرے کہ جاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، فرض نماز کو پتہ اس مسئلے میں دو رائے ہے۔ تو اس لیے جو قیاس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، قیاس اصل میں اجماع اور قیاس یہ دونوں دلائل ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ دلائل 4 سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ہم 4 ویسے ذکر کرتے ہیں نا علماء کہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ ہم کوئی مسئلہ قرآن میں دیکھتے ہیں یا حدیث میں دیکھتے ہیں یا اجماع میں دیکھتے ہیں یا قیاس میں دیکھتے ہیں، اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آگے کہ قیاس کیسے کرنا ہے، کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے، کتنے مسائل قیاس سے ثابت ہوئے ہیں، ماں باپ کو نہیں مار سکتے، حرام ہے، یہ قیاس سے ثابت ہوئے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں تو یہ ہے کہ اف نہیں کہنا، یتیم کا مال نہیں جلا سکتے، یہ قیاس سے ثابت ہے۔ قیاس کریں گے، مفہوم میں موافقہ قیاس ہے، مفہوم میں مخالف وغیرہ قیاس ہے۔ بہرحال تو یہ اشکال حل ہو گیا آپ کا کہ خطاب اللہ سے مراد اجماع بھی ہے اور ساتھ قیاس بھی ہے۔ جی کہ اصلان دو ہی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، جی اور اجماع اور قیاس اس کے تابع، اس لیے اس کو تابع ملاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہ انٹرنیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ جی جی شیخ صحیح آواز آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اصول اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن چونکہ اجماع قرآن حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اجماع جب ہوتا ہے وہ کسی قرآن کی آیات پر اجماع ہوگا، قیاس جو ہوتا ہے وہ کسی قرآن یا حدیث قیاس ہوگا۔ تو اس لیے اصل تو 2 چیزیں ہیں، لیکن جو باقی ہے پھر اجماع اور قیاس ہے وہ مستند ہے۔ مستند کا مطلب یہ ہے کہ اجماع تکیہ لگائے ہوئے ہے قرآن اور حدیث کے اوپر، اور قیاس نے بھی تکیہ لگائے ہے، ٹیک لگائے ہے۔ اصل میں ہمارے پاس جو تکیہ ہے نا وہ یہ قرآن اور حدیث ہے، اس کو ہم ٹیک لگاتے ہیں، ہر مسئلہ میں اس کی طرف جاتے ہیں، وہ امی ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امی کہا ہے نا، ہن ام الکتاب، امی کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ جب رونے لگتے ہیں تو امی کے پاس جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں امی، بڑا بھی ہو جائے نا 2-3 تپڑ اس کو مارو تو اس کو امی یاد آ جاتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہماری امی ہے، ام الکتاب ہے، لیکن اجماع اور قیاس یہ بات کی چیزیں ہیں۔ جی میرے آواز انشاءاللہ آ رہی ہے۔ شیخ ذیشان نے تذکرہ کر دیا ثناء اللہ زاہدی صاحب کا۔ شیخ ثناء اللہ زاہدی ہمارے اہل حدیث کا امام ہے اصول فقہ میں، ان کی کتابیں ہے ثواقب الانظار کے نام سے نور الانوار پر رد کیا ہے احناف کے اصول فقہ پر، اور ان کے کتاب بھی ہے خلاصۃ الافکار کی تحقیق بھی کی ہے، احناف کے ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح ان کی تلخیص و
تلخیص الاصول کے نام سے ان کی کتاب ہے. اس اصول حدیث میں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے ان کی، الفصول فی مصطلح حدیث الرسول. تو اس عالم سے استفادہ کرنا چاہیے آپ سب کو. تو یہ جو شیخ ثناء اللہ زاہدی ہے. بہرحال معتزلہ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے، اس کو تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حکم کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کہ وہ اللہ کا خطاب ہے جو کہ مکلفین کے افعال کے متعلق ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا ابن قدامہ رحمہ اللہ معتزلہ کو ڈسکس کرتے ہیں اپنی اس کتاب میں، ان کے اوپر رد بھی کرتے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ لا یصح تعریف الحکم بأنہ خطاب اللہ، کہ آپ حکم شرعی کی تعریف یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کا خطاب ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کا خطاب قدیم ہوتا ہے، یعنی جب سے اللہ ہے نا تو بولتا ہے نا، تو اللہ کا خطاب تو قدیم ہے، اور جو حکم شرعی ہے یہ حادث چیز ہے. تو آپ حادث چیز کی تعریف قدیم سے کیسے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ لوگ اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب قدیم ہوتا ہے، تو قدیم چیز کی تعریف آپ جو اور حکم ہے یہ حادث ہے. جیسے دنیا حادث ہے نا، جدید ہے، جدید چیز کی تعریف میں آپ قدیم والا چیز کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اور یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحکم خطاب اللہ، حکم جدید چیز ہے اور خطاب اللہ قدیم چیز ہے، دونوں کو کیسے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے سے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اور انہوں نے یہ دلیل بھی ذکر کیا ہے کہ حکم کیوں حادث ہے. 3 دلائل ذکر کی ہے معتزلہ نے کہ حکم حادث ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ ان الحکم یوصف بالحدوث، ہم حکم کو حدوث کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں حلت المرأة بعد ان لم تکن حلالا، ایک عورت سے میں نے شادی نہیں کیا تو وہ میرے لیے حلال نہیں تھی، بعد میں حلال بن گئی. دیکھیں یہاں پر جو چیز بعد میں آ جائے نا، ابھی حلت حکم تکلیفی میں سے ایک حکم ہے، جو چیز بعد میں آ جائے وہ حادث ہوتا ہے نا، قدیم تو نہیں ہوتا. یہ عورت میرے لیے حلال ہو گئی، تو جب یہ عورت میرے لیے حلال ہو گئی تو حلت ایک حکم ہے، بعد میں آیا، شادی کے بعد حلت آیا. تو جب شادی کے بعد وہ میرے لیے حلال ہو گئی اور حلال حکم تکلیفی ہے، پھر یہ تو حکم ہم نے حدوث کے ساتھ موصوف کر دیا. تو اس سے پتہ چلا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حکم حادث ہے. حکم کے حادث ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہم حکم کو حدوث کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسری دلیل یہ ہے کہ حکم حادث ہے کہ ہم بندے کا فعل، یہ جو حکم ہے نا یہ بندے کے فعل کے لیے وصف بن سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ھذا وطء حلال، یہ جماع حلال ہے. جماع انسان کا فعل ہے، اور انسان کے فعل کے لیے آپ نے حلال کا جو لفظ ہے، یہ چونکہ حکم تکلیفی ہے اس کو آپ نے ذکر کر دیا. تو حکم تکلیفی جب بندے کے فعل کے لیے وصف کے طور پر آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم حادث ہوا. اور کئی دلائل معتزلہ ذکر کرتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حکم قدیم نہیں ہے، ایک جدید چیز ہے. اور جدید چیز آپ قدیم کی تعریف میں کیوں ذکر کرتے ہیں، یا جدید چیز کی تعریف میں قدیم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ خطاب تو اللہ کا قدیم ہے، تو آپ حکم کی تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں خطاب اللہ. خطاب تو ایک قدیم چیز ہے. آپ دونوں چیزوں کو، جب معرف اور معرف دونوں جدید ہوتے ہیں نا، جس چیز کی آپ تعریف کرتے ہیں وہ بھی جدید ہو، جو تعریف کے الفاظ ہے وہ بھی جدید ہو، اس کا مدلول بھی جدید ہو. یہاں پر حکم جدید ہے لیکن خطاب تو قدیم ہے نا یہاں پر. تو بہرحال ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں، معتزلہ کا کیسے جواب دیں گے؟ معتزلہ نے ہمارے اصولین کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ حکم خطاب اللہ ہے، تو خطاب تو قدیم ہے اور حکم جدید ہے. سب سے پہلے جواب یاد رکھیں، حکم ہم نہیں مانتے کہ حکم حادث ہے، بلکہ حکم قدیم ہے خطاب کی طرح. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ حکم حادث ہے. آپ نے اپنی طرف سے نکالا ہے کہ یہ جو حکم ہوتا ہے یہ قدیم ہے. حلال اور حرام جو تھا، مثلا شراب اللہ کو پتہ تھا پہلے سے کہ شراب حرام ہے، تو یہ جو حرام کا حکم ہے یہ تو قدیم ہے نا، پرانا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، میں اس کو حرام قرار دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ میں نماز کو واجب قرار دوں گا، پہلے سے پتہ تھا.
اب معتزلی انسان سے پوچھے کہ کیا اللہ کو پتہ تھا کہ نماز فرض ہے یا نہیں، اگر وہ کہے کہ اللہ کو نہیں پتہ تھا تو کافر ہو گیا پھر. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پتہ تھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو وہ قدیم ہوا نا. جب سے اللہ ہے تو یہ جو نماز کا جو حکم ہے جو کہ وجوب ہے یہ بھی قدیم ہوا، بات ہی ختم ہو گئے. اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے فضول میں کہتے ہیں یہ جدید ہے اور یہ قدیم ہے. بہرحال ابھی ہم متعلق کی طرف آتے ہیں. ہم نے کہا حکم شرعی کی تعریف یہ ہے، خطاب اللہ المتعلق، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ریلیٹڈ ہو، جو تعلق رکھتا ہو مکلفین کے افعال سے. تو تعلق کا مطلب ہوتا ہے ارتباط، ارتباط کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان رابطہ ہے. یعنی حکم ہمارے ساتھ ٹچ ہے، ہمارے افعال کے ساتھ ٹچ ہے. ہمارا فعل نماز ہے نا تو اس کے ساتھ وجوب ٹچ ہے. ہمارا فعل اشراق کی نماز ہے، استحباب اس کے ساتھ ٹچ ہے، استحباب حکم شرعی ہے. تہجد کی نماز ہمارا فعل ہے نا، ہم مکلف ہے، اس کے ساتھ استحباب ٹچ ہے، ندب جس کو کہا جاتا ہے، ارتباط کہا جاتا ہے اس کو. تو اس لیے اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق. ہمارا افعال کیا ہے؟ جہاد ہمارا فعل ہے، حج ہمارا فعل ہے، روزہ ہمارا فعل ہے، زکوٰۃ. تو جو احکام ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ان افعال کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں. مثلا یا وجوب ہماری نماز کے ساتھ متعلق ہوگی، اگر 5 نمازیں ہیں تو وجوب اس کے ساتھ متعلق ہوگا. اگر زکوٰۃ ہے تو نفلی زکوٰۃ ہے، استحباب اس کے ساتھ متعلق ہوگا. اگر زنا ہے، زنا ہمارا فعل ہے نا، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہے، اور حرمت حکم شرعی ہے. 5 احکام میں سے 5 احکام کون سے ہیں؟ واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح. اور انشاءاللہ یہ اگر ہم پڑھیں گے واجب کو واجب کیوں کہتے ہیں اور حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں، مکروہ کی کیا تعریف ہے. صحیح کچھ مفتین کو تو مکروہ کی تعریف بھی نہیں آتی. جی ادھر یہ جامع فریدیہ سے کچھ مفتی آئے تھے، ان سے میں نے کہا دوسری جماعت کرو، کہتے ہیں دوسری جماعت مکروہ ہے. میں نے ان سے کہا مکروہ کی کیا تعریف ہے؟ کہتے ہیں مکروہ وہ ہوتا ہے جو لوگ اس کو ناپسند کریں. یعنی مکروہ کی تعریف بھی ان کو پتہ نہیں ہے اصول فقہ میں جو لکھی گئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہم بڑے سے مفتی لائیں گے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فریدیہ یہ جو اسلام آباد میں احناف کا مدرسہ ہے، تو ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے نا اصول فقہ کی کتابوں میں. تو مکروہ کی وہ تعریف نہیں ہے. مکروہ چہرہ جو ہم بولتے ہیں نا وہ والا مکروہ نہیں ہے اصول فقہ کا. مکروہ چہرہ الگ ہے اور اصول فقہ کا مکروہ الگ ہوتا ہے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، اصطلاحات ہوتے ہیں ہر اہل فن کا. ابھی ہم آتے ہیں کہ فعل سے کیا مراد ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ حکم شرعی خطاب اللہ، اللہ کا خطاب ہے. ہم نے کہا خطاب کلامی لفظی مراد ہے، کلامی نفسی مراد نہیں ہے. پھر ہم نے کہا کہ خطاب کا لفظ شیخ نے کیوں استعمال کیا ہے، اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. المتعلق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ جو حکم شرعی ہوتا ہے یہ کسی کے ساتھ ہمارے فعل کے ساتھ. لیکن ابھی فعل کیا ہوتا ہے، فعل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اور فعل اور عمل میں کیا فرق ہوتے ہیں. مجھ سے کلاس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور پچھلے دنوں بھی ایک شخص نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے. یعنی اللہ کبھی کہتے ہیں تعملون اور کبھی کہتے ہیں تفعلون. تو میں نے کہا کہ فعل میں مشقت نہیں ہوتا اور عمل میں مشقت ہوتا ہے. یعنی نماز ایک عمل ہے نا، اس میں مشقت ہوتے ہیں، اور لیکن فعل میں کوئی مشقت نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کو فعال کہا، اپنے آپ کو فعال کہا ہے، لیکن عامل کبھی نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ قرآن میں دیکھیں نا، فعال لما یرید اللہ نے کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا عمال کہ اللہ عمل کرتا ہے. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعملوا ما شئتم، مشرکین کے حوالے سے کہا ہے، یا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. آپ عمل کرو، عمل میں مشقت ہوتے ہے، آپ کا عمل ہم بھی دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے. تو فعل سے مراد یہاں کیا کریں گے؟ کیا وہ والا فعل؟ یہاں پر ہم کہیں گے فعل سے مراد عمل بھی ہے، عمل بھی ہے. وہ فرق نہیں کریں گے، فرق تب کریں گے، آپ کو پتہ ہے وہ اجتماع اذا اجتمع افترق. ایمان اور اسلام ایک آیات میں آ جائے تو فرق کریں گے نا، فعل اور عمل ایک آیات میں آ جائے تو فرق کریں گے. یہاں پر تو فعل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ فعل سے مراد عمل ہی ہے، کیونکہ جب دو الفاظ مترادف ہو اور وہ الفاظ اکٹھے ذکر ہو تب فرق کریں گے، لیکن اگر الگ الگ ذکر ہو تو ہم فرق نہیں کریں گے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں پر مسلمین. جی بھائی صاحب، جی بھائی
کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اچھا بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ فعل سے مراد ادھر عمل ہے. ویسے فعل اور عمل میں فرق ہے، لیکن ادھر فعل سے مراد عمل ہی ہے، یعنی بفعل المکلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ خطاب ہے جو کہ مکلف کے فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یعنی ہمارا فعل نماز ہے نا، وہ نماز تو ایک عمل ہے. بہرحال فعل کی کیا تعریف ہے؟ ما یقابل القول والاعتقاد والنیت، قول کے مد مقابل جو چیز ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے. یعنی جو قول ہے وہ فعل نہیں ہے، جو فعل ہے وہ قول نہیں ہے. اور اسی طرح نیت کا مقابل جو چیز ہے، نیت کے مقابل جو چیز ہے اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے. اس لیے نیت کو فعل نہیں کہا جاتا، قول کو بھی فعل نہیں کہا جاتا اس لحاظ سے. تو بہرحال ادھر فعل سے مراد کیا ہے؟ جنس الفعل ہے، یعنی جو ہمارا عمل ہے برابر ہے کہ وہ ایک ہو یا متعدد ہو. اور اس سے مراد افعال القلوب بھی ہے، افعال الجوارح بھی ہے، کیونکہ کبھی ہم اعضاء کے ساتھ کوئی فعل کو صادر کرتے ہیں. مثلا ہم تپڑ مارتے ہیں نا، یہ فعل الجارحہ ہے. ہم رفع الیدین کرتے ہیں، یہ فعل الجوارح ہے، یعنی ہم اپنے اعضاء کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. ہم برا سوچتے ہیں نا، بدگمانی کرتے ہیں، یہ فعل القلوب ہے. یہاں پر بدگمانی کرنا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم شرعی ہے جو کہ حرمت ہے وہ ہمارے فعل کے ساتھ متعلق ہے، اور فعل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فعل القلوب ہے. بہرحال فعل کا لفظ جنس ہے اور ایک چیز کو بھی شامل ہے، متعدد اشیاء کو بھی شامل ہے، افعال القلوب کو بھی شامل ہے، افعال الجوارح کو بھی شامل ہے. اسی طرح اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق جتنی بھی ہے اس میں یہ اس کو شامل ہے. اچھا اصول فقہ کے علماء جو کہتے ہیں کہ حکم شرعی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو مکلف کے افعال کے ساتھ متعلق ہو، اس سے عقیدے کے احکام نکل گئے. تو لہٰذا السلام علیکم، میرے آواز آ رہی ہے سب بھائی کو؟ ٹھیک ہے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں. اتنا ہم نے پڑھا، آپ کو ابھی ٹائم دیتا ہوں، کچھ آپ بھی بولے. ہم آگے اس کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ فعل المکلف سے احکام عقائدیہ نکلتے ہیں باہر. احکام عقیدے کے مسائل کو ڈسکس کرنے کہ حکم شرعی اس کو نہیں کہتے ہیں. جی، عقیدے کے مسائل کو حکم شرعی نہیں کہا جاتا، اور اس لیے عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس کو ہم فقہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقہ میں ہم عملی احکام پڑھتے ہیں نا، عقیدے کے احکام ہم نہیں پڑھتے فقہ کی کتابوں میں. اس لیے عقیدے کے احکام کا پڑھنا پڑھانے اس کو فقہ نہیں کہا جاتا. اتنا کافی ہے. ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی ہے اس کو تھوڑا سا ہم بھی مناقشہ کرتے ہیں. جی شیخ ذیشان صاحب، آپ کچھ خلاصہ کر دیں، ہمیں بتا رہے کیا کیا پڑھا آج. شیخ بنیادی طور پر تو حکم کی بحث کی، لغوی طور پر اس کے متعلق جو بات ہوئی کہ حکم منع کا معنی ہے، اور اس میں علم فقہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے. بالکل صحیح. جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور قضاء وغیرہ کا معنی بھی پایا جاتا ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ حکم اللہ فی مسئلۃ الوجوب،